نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اقم الصلاة لذکری۔ السلام علیکم۔ اقم الصلاة لذکری، نماز قائم کرو اللہ کو یاد کرنے کے لیے، لذکری، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ تم نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، نماز کی طرف آؤ، اور لذکری، تاکہ مجھے یاد کر سکو، میرا ذکر کر سکو۔ اب ہم جو ہے اپنی نمازوں کا حال دیکھیں کہ ہم کیسی نمازیں ادا کرتے ہیں، اور خود سے سوال کریں اور پوچھیں، اور روٹین وائز تو 100 میں سے کوئی لوگ 20%، ہارڈلی 30% کوئی نمازوں کی طرف ہیں، کچھ ہیں جو کہ وہ فجر کی ادا کی اور باقی بھول گئے ساری کی ساری، اور کچھ ہیں جو دن میں 2-3 ادا کی اور بھول گئے، اور بہت سارے بھائی اور ہماری امت مسلمہ میں ہیں جو ہفتے کی ہفتے نماز جمعہ ادا کیا اور بس پھر پورا ویک فری رہے، کوئی نماز نہیں۔ اب وہ تو ایک ہے، ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ نماز کا سینکڑوں ٹائم اگین جو ہے نا، بار بار اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نماز کا لیے تاکید فرمائی، تائید فرمائی، اور کہا، حکم دیا کہ نماز ادا کرو، نماز فرض ہے۔ اور اسی نماز کے بارے میں احادیث میں، قرآن کریم میں بڑی سختی سے جو ہے اس کی لیے پنشمنٹ، سزائیں اور اللہ کی ناراضگی بھی واضح ہے۔ تو نہ ادا کرنا وہ تو ایک بہت بڑا ایک کوتاہی ہے، گناہ ہے، اور جو ہم ادا کرتے ہیں، بر اعظم ایشیا کے لوگ، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، اور وہ بہت سے ایسے لوگ سارے جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ کیسی نماز ادا کرتے ہیں؟ اس میں بہت مشکل سے جو ہے 2 سے 4% تک ہو کہ جن کو اس چیز کا ادراک ہو، آبزرو ہو، اور ان کو اس چیز کا پورا ایک تجزیہ ہو ان کے مائنڈ میں کہ وہ کیا ادا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور بہت ہی کم پرسنٹیج ہے پورے قرآن کریم کی کہ وہ پورا قرآن کریم جو ہے وہ پڑھتے ہیں، جب کبھی جتنے پرسنٹ بھی، جتنے بھی کبھی ویک میں، دن میں وہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ جو کرتے ہیں، تو کیا وہ اس کا مطلب بھی سمجھ رہے ہیں، اس کا شوق بھی رکھتے ہیں؟ وہ پرسنٹیج اور کم ہے۔ تھوڑی سی بڑھا لیں کہ نماز کے بارے میں کچھ لوگ جو سوچتے ہیں کہ نماز میں ہمیں سوچیں ادھر ادھر کی آتی ہے، اور وہ اس کی کیئر کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس کی ٹینشن لیتے ہیں، پین لیتے ہیں کہ نماز میں ہمارا دل کیسے لگے گا، اس کے بارے میں سوچنے والے۔ نہیں تو باقی جو ہے سارے زیادہ تر وہ ایک طرح سے گئے، اسی لیے جو ہے ہمارا مائنڈ سیٹ اس لیے بنا ہے، تو اسی لیے عوام کا بھی ویسا ہی رسپانس ہے کہ جو بتانے والے، گائیڈ کرنے والے جو ہیں امت مسلمہ کو، ٹھیک ہے، جو پڑھے لکھے لوگ اور وائس و نصیحت کرنے والے تمام سے ہے، کوئی اس میں کوئی وہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، کہ وہ زیادہ تر ہماری توجہ اسی سلسلے میں ہے کہ نماز اگر ادا نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، اور اس طرح سزائیں ملیں گی، اس طرح سے پنشمنٹ ملے گی، یہ ہوگا۔ تو پھر لوگ جو ہے وہ اس کو ایک ڈیوٹی سمجھ کے، ایک بس فرض ادا کیا، گئے،
اور نماز ادا کی، چلو بھائی اتنے رکھتے ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور ذہن کہاں ہے، سوچ کہاں ہے، لگن کہاں ہے، اور شوق کا کس پہ جو ہے نا وہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے، شوق ذوق ہے نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو جو ہے نا اس میں میری یاد کے لیے، میری طرف متوجہ ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ دنیا کے معاملات میں اس طرح نہ جو ہے تم کھو جاؤ، انہی معاملات میں نہ لگ جاؤ، یہ دنیا تو ایک دھوکہ ہے۔ نماز فرض کی کہ دن میں 5 دفعہ جو ہے وہ اذان ہو، بلایا جائے تمہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو آ کے جو ہے نا پھر وہ 5-10 منٹ کے لیے وہ ایک ایکسرسائز ہوگی، کر کے بس نکل رہی ہے اپنے کام پہ۔ تو اصل میں مقصد میرا یہ ہے ذکر کرنے کا، توجہ دلانے کا، کہ نماز ہم پڑھیں شوق سے، لگن سے، اور سب سے پہلے جو ہے نماز میں ہم جو ورڈ ادا کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، تمام جو ہے عربک کے ورڈز، عربی ہی ہوتی ہے تمام جو ہے نا، تو اس کا ہم جو ہے نا ان کا اپنے کسی کتاب سے اور موبائل سے، ڈیوائس سے، یا کسی دوسرے سے ہم یہ سیکھیں کہ ان کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، ان لفظوں کا ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے۔ نہ صرف ٹرانسلیشن ترجمہ سے ہی ہم وہ پورا جان سکیں گے، بلکہ اس کا ڈیپلی جو ہے نا گہرائی میں جا کے وہ لفظوں کا مطالب، معانی، تفسیر ہے، وہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ عربی زبان بڑی ہی وسیع ہے اور فصاحت و بلاغت والی ہے۔ جس قدر اس کے لفظوں، زبر زیر کے اندازوں میں جس طرح سے وہ ہے، وہ پورا اگر اس کی شدت کو، اس کے مزاج کو اگر سمجھے، تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کس طرح سے مخاطب ہیں، اور انہوں نے کون سے جو ہے نا الفاظ چنے ہیں کہ وہ بندہ نماز میں ایک یکسو ہو کے خشوع و خضوع سے میری طرف خشوع و خضوع سے حاضر ہو کے جو ہے وہ رکوع و سجود میں جا کے یہ الفاظ جو ہے وہ ادا کرے، تاکہ وہ صرف زبان تک نہ رہ جائے کہ وہ ادا کر رہا ہے اور کچھ سوچیں اور خیالات کہیں اور پہ ہیں، تو وہ دل کی گہرائیوں سے ان کو ادا کرے۔ جب وہ دل کی گہرائیوں سے ان کے مطالب مقاصد کو سمجھ کے ادا کرے گا، تو خشوع و خضوع بھی آنے کے جو ہے نا وہ 90% ہیں چانسز کہ وہ خشوع و خضوع میں آ جائے۔ سب سے خوبصورت بات ہے کہ انسان کی سوچ، انسان کا دل پوری عاجزی، انکساری کے ساتھ ان لفظوں پہ مرکوز رہے، اور نہ صرف یہ سوچ کے کہ میں کسی سزا سے، دوزخ سے، جہنم سے جو ہے نا وہ ایک بچنے کے لیے ایک اپنا جو ہے وہ کاروائی ڈالوں اور بس پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤں، بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی ساری زندگی اور اپنے سارے معاملات اور اپنا باڈی کا جو اس کا سرکولیشن ہے، اور جو اس پہ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں، رحمتیں، کرم جو اس نے کیے ہیں، ان کو وہ جو ہے ذہن میں رکھ کے، سوچ کے جو ہے اللہ رب العزت کا ایک شکر ادا کرنے کے لیے، جیسے کہ ہے میں کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے اللہ رب العزت نے نمازوں کا حکم دیا، اور بہت سے علماء اور واعظ و نصیحت کرنے والوں نے پھر اس پہ بھی زور دیا، تو وہ تو دیتے ہیں، لیکن سب سے اس سے بھی اہم اور چیز ہے کہ اللہ کا شکر جو ہے نا وہ ادا کرنا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بارے میں جو ہے ہمیں واعظ و نصیحت اور کتابوں میں، معاملات میں کم ملتا ہے، جبکہ یہ
اس سے بھی آگے کی چیز ہے شکر والی، صبر سے بھی آگے کی چیز شکر، کہ شکر ہم ادا کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم شکر ادا کریں گے، لفظوں سے نہیں، کسی کو سنانے کے لیے، جو دل سے ہم ادا کریں گے تو اس میں پھر سارا کچھ ہی آ جائے گا۔ زندگی میں جو کمیاں ہیں اس پہ صبر بھی کور ہو گیا، ذکر بھی ہو گیا، سارے معاملات، اور اللہ سے ایک رضامندی صلح والا معاملہ بھی ہے کہ کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، اور اللہ کا وہ شکر ادا کرتا ہے۔ زندگی کے جو بھی اتار چڑھاؤ، غم خوشی، جو بھی معاملات ہیں، ان کو وہ قبول کرتے ہوئے، ان کو راضی ہوتے ہوئے وہ شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے جو فضل انسان پہ کیے ہیں، جو رحمتیں کی ہیں، جو نوازشات کی ہیں، تو ان پہ جو ہے وہ سوچے اور غور و فکر کرے کہ کس طرح جو ہے اللہ رب العزت نے اسے کن کن رحمتوں سے اسے نوازا ہے، اور کس طرح سے وہ انسان سے بے انتہا ایک انلمیٹڈ اور بغیر کسی جو ہے نا معاملات سے وہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے، انسان سے محبت فرماتا ہے۔ یہ صرف محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارے گناہ، شرک اور خاص چند جو ہے نا لمیٹیشن، حدود کو کراس نہ کرو شرک کی، تو باقی جو تمہارے جو گناہ کس بھی ٹائپ کے ہیں، وہ اگر زمین سے لے کے آسماں تک بھی ان کا ایک ڈھیر ہے، ایک اتنا وہ کوانٹٹی میں ہے، اتنی تعداد میں ہے کہ وہ زمین سے لے کے آسمان کو جا لگے، اور تم آج سی انکساری کے ساتھ توبہ طائب ہو جاؤ، جھک جاؤ میرے در پہ، تو میں وہ معاف فرما دوں، معاف کر دوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اگر یہی ہم معاملات اپنی زندگی میں انسانوں کے آپس میں لیں تو آپ سینکڑوں جو ہیں لوگوں پہ اچھائیاں اور جو ہے نا اچھا رسپانس ان کو دیں، احسانات کریں، کوشش کریں۔ اگر کوئی کمی رہ جائے دو چار جگہ پہ تو وہی اس کی آپ کی معافی تلافی نہیں ہوگی، باقی تو الگ بات ہے۔ تو اللہ رب العزت کس طرح جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اگر کس طرح سے تم اتنے بڑے گناہ کرو لیکن شرک نہ کرو، اور کتنے بھی ہوں تو وہ معاف فرما دوں گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ سارے جو تمہارے گناہ ہیں، جمیعا یہ جمع ہے، گناہ جو ہیں وہ میں معاف فرما دوں گا، ڈیلیٹ کر دوں گا ان کو، اور اگر تم میرے در پہ آؤ گے، جھکو گے، توبہ طائب ہو جاؤ گے، استغفار کرو گے۔ تو اس آیت کا بھی جو ہے نا مفہوم تفسیر پڑھیں، پھر پتہ چلے گا آپ کو کیا معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں کہ کوئی کمی، کوئی ایسے معاملات جس میں کمی ہے اس کو پورا کیا جائے، یا کسی موضوع کے بارے میں کوئی نالج چاہیے تو وہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، اس پہ بھی میں کچھ جو ہے نا وہ کوشش کروں گا کہ نالج کلیکٹ کر کے بتاؤں، بیان کروں۔ تو سبسکرائب کریں، کیونکہ 80 سے 90% لوگ دوست سنتے ہیں لیکن وہ اس کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ سبسکرائب کریں گے تو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں گی یہ ویڈیوز، نالج اسلامک، اور آپ تک بھی پراپر پہنچتا رہے گا۔ جزاک اللہ۔